اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم یوم الرجیع یا سریہ عاصم بن ثابت کو ذکر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بئر معونہ یا سریہ قرح کو ذکر کریں گے۔ ایکچولی بخاری شریف میں یہ دونوں روایتیں ایک ساتھ نقل ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں سریوں کی خبر ایک ہی رات میں حضرت جبرائیل نے دی، تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ شاید یہ ایک ہی واقعے کے دو نام ہیں۔ دراصل یہ دو الگ الگ واقعے ہیں۔ یوم الرجیع سریہ عاصم بن ثابت ہے، یہ مکے کی طرف بھیجا گیا، مکے کے قریب پیش آیا یہ واقعہ، اور جو دوسرا تھا وہ بئر معونہ، وہ دوسری طرف یعنی تھوڑا سا مکے سے پرے، ایون ناردرن ایریاز، تھوڑا سا نارتھ ویسٹ کر لیں آپ مدینے سے، وہ ادھر پیش آیا، تو وہ بئر معونہ کا واقعہ ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں، لیکن چونکہ وہ بخاری میں انہوں نے اس کو اس لیے اکٹھے کیا کیونکہ کرونالوجیکل آرڈر میں یہ ایک ہی ساتھ پیش آئے۔ بہرحال، اور ایک ہی مہینے میں یہ دونوں وفد جو ہے وہ مختلف ڈائریکشنز میں نکلے۔ تو یوم الرجیع کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد یہ ایک بڑا دردناک واقعہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کیا دونوں جماعتوں کے ساتھ دھوکہ ہوا، غداری ہوئی، اور سنگ دلی کے ساتھ ان لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ تو پہلے ہم رجیع کا المیہ دیکھتے ہیں کہ عدل اور قارہ یہ دو قبیلے تھے جو بنی ہون بن خزیمہ بن مدرکہ قبیلے کی دو شاخیں تھیں۔ ان کے چند آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلوں میں اسلام رفتہ رفتہ بہت پذیرائی حاصل کر رہا ہے، اور لوگ بت پرستی سے دل برداشتہ ہو کر توحید میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس صحیح تعلیم موجود نہیں، کیونکہ ہم مکے کے قریب ہیں اور آپ نارتھ میں مدینے میں ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیج دیں جو ہمارے ہاں جا کے تبلیغ کریں، اسلام کو پھیلائیں، تو اور لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار کیا جس میں 6 لوگ شامل تھے۔ یہ راجع قول ہے، بعض علماء کے نزدیک ان کی تعداد 10 ہے، بعض 7 نام تک بھی بتاتے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے میں وہ نام عرض کر دیتا ہوں۔ جو 6 لوگ جو راجع قول ہے وہ ایک یہ ہے کہ ان میں ایک تو حضرت عاصم بن ثابت تھے جنہیں آپ نے ان لوگوں کا امیر بنایا، ایک حضرت مرثد بن ابی مرثد تھے، ایک عبداللہ بن طارق تھے، ایک خبیب بن عدی تھے، ایک زید بن دثنہ تھے، اور ایک خالد بن ابی البکیر تھے۔ تو یہ وہ 6 لوگ تھے جو، اور ان پہ امیر حضرت عاصم بن ثابت تھے۔ تو یہ بہرحال روانہ ہوئے اور مدینے سے نکلے اور چلنا شروع کیا انہوں نے، یہاں تک کہ یہ لوگ مقام رجیع پر پہنچے۔ اور مقام رجیع جو ہے نا، یہ ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا بنو حذیل۔ بنو حذیل کے ایک پانی کا نام ہے جہاں پر یہ لوگ رکے۔ اچھا، جب یہ یہاں پہ رکے تو صحابہ کرام تو بالکل بے خبر تھے، بے خوف تھے، آرام سے بیٹھے تھے، پلاننگ کر رہے تھے کہ اللہ کے دین کو ہم کیسے پھیلائیں گے۔ تو اسی دوران میں جو لوگ ان کو لے کے گئے تھے انہوں نے ان سے دھوکہ یہ کیا کہ بنو حذیل قبیلے کی ایک شاخ تھی، اس سے انہوں نے جا کے باز پرس کرنی شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی بنو لحیان، اس شاخ کا نام تھا بنو لحیان۔ تو بنو لحیان کو انہوں نے بلا لیا اور کہا کہ تم 200 مردوں کو لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کرو، ان کو قید کرو، اور ہم جو ہے ان کو مکے میں جا کے بیچیں گے، اور اس سے جو معاوضہ ملے گا وہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے، اور مکے والے تو ویسے ہی ان کے اتنے بڑے دشمن ہیں، ان کو منہ مانگی قیمت پر لیں گے۔ تو پھر بنو لحیان نے یہ کیا کہ 200 کا دستہ تیار کیا، اس میں 100 تو تیر انداز تھے اور باقی 100 گھوڑ سوار تھے۔ تو انہوں نے آ کے نا یہاں پہ دائرہ تنگ کرنا شروع کیا۔ تو مسلمان تو بے خوف بیٹھے تھے، جب دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا یہ کہ سارے کے سارے نا ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے تاکہ ایک ہائٹ ہوگی تو تھوڑی دیر سسٹین کر سکیں گے۔ اب اتنے زیادہ لوگوں سے تو 6 آدمی نہیں لڑ سکتے۔ تو اس طرح جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، اور ہجرت کا یہ 4تھا سال تھا، اور 4تھے سال کے شروع کا عرصہ چل رہا تھا۔ اور جہاں یہ واقعہ پیش آیا، یہ رجیع کا جو مقام ہے
کہ بیسکلی مکہ اور عسفان یہ دو جگہیں ہیں، مکہ، شہر مکہ اور عسفان، ان کے درمیان میں یہ علاقہ واقع ہے جو رجی کا علاقہ ہے. تو یہاں پر یہ بد عہدی کی ان لوگوں نے جو انہیں لے کے گئے تھے، اور بنو لحیان سے مل کر انہوں نے ایک باس پرس کی. لیکن انہوں نے گھیرا جب تنگ کیا اور یہ سارے لوگوں کو دیکھا کہ یہ تو ٹیلے پہ چڑھ گئے ہیں، تو ان کا تو کام یہ تھا کہ ان سب کو زندہ پکڑ کے فروخت کرتے. تو اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ یہ لوگ نیچے اتر آئیں. ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہا. حضرت مرثد، حضرت خالد اور حضرت عاصم، ان تینوں نے تو بھائی دو ٹوک جواب دے دیا کہ واللہ لا نقبل من مشرک احدا ولا عقدا ابدا، بخدا ہم تو کسی مشرک کے عہد و پیمان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم نہیں اتریں گے تمہارے کسی عہد و پیمان پر. تو انہوں نے کیا یہ کہ نیچے سے تیر برسانے شروع کیے. اب تیر جب بہت شدید برسائے تو اس میں حضرت مرثد اور خالد جو ہے یہ تو شہید ہو گئے، حضرت عاصم بچ گئے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت دو دعا فرمائی. اب آپ یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام کی کرامات ہیں. ایک تو اولیاء کی کرامت ہوتی ہے، ایک صحابی کی کرامت ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ کتنے درجے پر فائز ہو جائیں، صحابہ کرام کا درجہ ہمیشہ عام اولیاء سے اونچا ہوتا ہے. نبیوں کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر عام علماء اور مشائخ اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں. بہرحال تو اب یہاں پر دو کرامت حضرت عاصم کی سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہمارے حال کی خبر دے دے. اللہ نے حضرت عاصم کی دعا قبول فرمائی، اور یہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی میں بیٹھے ہیں، اور حضرت عاصم کی دعا پوری ہوئی کہ وہاں ڈیلیور ہو گیا میسج. اللہ اکبر. ایک تو آپ کی اور ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا، جس میں تو لیٹنسی ہوتی ہے، ڈیلے ہوتا ہے 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ. وہاں تو لائیو ٹرانسمیشن ہے. اب خبر لے کے جانے والی بھی تو نوری مخلوق حضرت جبریل ہے. اللہ اکبر. تو وہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ وہاں ریسیو ہوئی. اللہ کے رسول نے صحابہ کو خبر دی کہ دھوکہ ہو گیا اور یہ ہوا ہے. اور حضرت عاصم نے ایک اور دعا یہ مانگی کہ اللہ آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، تو میرے گوشت یعنی جسم کی کافروں سے حفاظت فرمانا، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ احد میں ان لوگوں نے کیا حال کیا لاشوں کا. تو اب جو دوسری دعا ہے وہ کیسے پوری ہوئی اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے اس درس میں ذکر کریں گے. تو بہرحال حضرت عاصم نے ان کی پناہ میں اترنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد جناب انہوں نے جو تیروں کی بوچھاڑ کی تو حضرت عاصم کو شہید کر دیا. اور جب 3 لوگ شہید ہو گئے تو جو باقی 3 لوگ بچے تھے وہ اتر آئے. حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب بن عدی. یہ 3 آدمی مشرکین کے امن اور عہد و پیمان کی بنا پر ٹیلے سے نیچے اتر آئے. جب یہ نیچے اترے تو مشرکین نے ان کو رسیاں باندھنی شروع کر دیں. حضرت عبداللہ بن طارق نے کہا یہ پہلا غدر ہے، ابتدا ہی بدعہدی سے ہو رہی ہے تو نامعلوم تم آگے جا کے کرو گے کیا. بہرحال یہ ان تینوں کو کھینچ کر لے کے جاتے رہے. راستے میں ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن طارق نے کسی طرح اپنی جو رسیاں تھیں وہ کاٹ لی اور تلوار نکال لی، اور جناب وہ کھڑے ہو گئے کہ خدا کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا، اگر مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو یہیں کرو. تو ان لوگوں نے پھر ایک آدمی تھا، اس کو مارنے میں کتنی دیر لگتی انہوں نے انہیں شہید کر دیا. باقی بچ گئے 2، اور ان دونوں کو لے کر وہ مکے گئے اور مکے کی منڈی میں انہیں فروخت کر دیا، اور بحیثیت غلام یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فروخت ہوئے. جب وہاں پہنچے تو صفوان بن امیہ نے، جس کا باپ امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا، اس نے تو حضرت زید کو اپنے باپ کے عوض میں قتل کرنے کے لیے خریدا. اور حضرت خبیب کے ہاتھ سے جنگ بدر میں ایک شخص جس کا نام تھا حارث بن عامر وہ مارا گیا تھا، تو اس کے بیٹوں نے حضرت خبیب کو خریدا کہ وہ حارث کے بدلے ان کو اب قتل کریں گے. اچھا، صفوان بن امیہ نے زید کو کیوں خریدا؟ حالانکہ زید بن دسنہ نے تو اس کے باپ امیہ بن خلف کو نہیں مارا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے قتل کے عوض کسی نہ کسی مسلمان کو مارنا چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ چلو اس طرح میرے دل کی بھڑاس بھی نکل جائے گی اور ایک مسلمان بھی میں قتل کر دوں گا. تو اس لیے انہوں نے ان دونوں کو خریدا. جب خریدا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، جو حرمت کے مہینوں میں سے ان کے ہاں ایک مہینہ تھا. تو ٹوٹل 4 حرمت کے مہینے تھے، تو ان میں سے یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ تھا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب اکیلا تھا. تو یہ 4 مہینے تھے. تو انہوں نے ان لوگوں کو قید رکھا یہاں تک کہ محرم الحرام کا مہینہ گزر گیا. پھر ان کو سزا دی.
اچھا، اب کمال کی بات تو یہ ہے اور ہنسی بھی آتی ہے جب آپ پڑھتے ہیں کہ ایک طرف تو تم حرمت والے مہینوں کا اتنا احترام کرتے ہو جو تم نے خود بنائے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں تم ان کو مارتے ہو. یعنی ایک دوغلا نظام تو دیکھیں نا آپ. تو صفوان نے تو اپنے قیدی زید کو اپنے غلام نستاس کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو اسے حرم میں نہ مارنا، کیونکہ حرم میں مارنا کسی کو حرام ہے. اب لیکن کتنا خیال رکھ رہے ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں ان کو شہید کر رہے ہیں، اور خیال کیا ہے کہ دیکھو حرمت والے مہینے میں نہ مارنا، دیکھو حرم کی حدود میں نہ مارنا. کہا اسے تنیم میں لے جاؤ، کیونکہ وہ حدود حرم سے باہر ہے، تنیم میں لے جا کر اسے قتل کر دینا. اچھا، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمان پکڑا گیا ہے اور اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ تماشے کے طور پہ سارے قریش جمع ہو گئے تنیم میں. حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ میں اس کو چھیڑ کے دیکھتا ہوں. یہ شرارت تھی ابو سفیان کی. اس نے کہا کہ اچھا زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ تم کو چھوڑ دیں اور محمد مصطفیٰ کو تمہارے بدلے میں قتل کر دیں اور تم اپنے گھر میں جا کے آرام سے رہو؟ تو حضرت زید نے جھنجلا کر کہا، یعنی ان کے لیے بڑی شاکنگ سٹیٹمنٹ تھی کہ ابو سفیان یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تم یہ کہتے ہو. کہا خدا کی قسم مجھ کو یہ گوارا نہیں کہ محمد مصطفیٰ کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں. تم تو قتل کی بات کرتے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ واللہ میں نے کسی کو کسی سے اس حد تک محبت اور خلوص اور دوستی اور جانثاری کرتے نہیں دیکھا. اس کے بعد نستاس نے آگے بڑھ کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. بعد میں نستاس مسلمان ہوئے. اچھا، اب ذرا حضرت خبیب کی بات کرتے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بھی قید کیا گیا، اور جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کو حارث بن عامر کے بچوں نے، لڑکوں نے خریدا اور ان کو قید کیا، کیونکہ جس مہینے میں خریدے گئے وہ حرام محرم الحرام کا مہینہ تھا، تو حرمت والے مہینوں میں وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، تو انہیں قید کر دیا گیا. اور حارث کی ایک بیٹی تھی، اس کے گھر میں ان کو قید کیا گیا جس کا نام تھا زینب. بی بی زینب کہتی ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہوئی، زینب بنت حارث یہ بعد میں مسلمان ہوئی، کہنے لگی کہ میرے گھر میں قید تھے، تو ایک دن جب ان کو نظافت اور صفائی کی غرض سے انہوں نے مجھ سے استرا مانگا تو میں نے انہیں استرا دے دیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی. پھر وہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا بچہ ان کے زانوں پر بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ میں استرا ہے. یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ یہ تو ہمارا قیدی ہے اور میں اس کی دشمن ہوں، یہ میرا دشمن ہے اور میرا چھوٹا سا بچہ اس کے زانوں پہ بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ پہ استرا، یہ تو میرے بچے کو چھوڑے گا نہیں. اور پھر اس کے علاوہ اس بندے کو ویسے بھی ابھی تھوڑی دیر میں ہم نے موت کی سزا سنانی ہے، اس لیے انہوں نے استرا مانگا تھا کہ موت سے پہلے میں صفائی ستھرائی کر لوں، پاک صاف ہو جاؤں. تو اس نے تو ویسے بھی مرنا ہے، تو اگر یہ میرا بچہ مار بھی دے تو اس نے ویسے بھی مرنا ہے، تو ہم اسے 2 دفعہ تو نہیں مار سکتے نا. اب کہتی ہیں میں بڑی پریشان ہوئی. پھر کہتی ہیں کہ حضرت خبیب نے میری پریشانی بھانپ لی تو مجھ سے کہنے لگے کہ اتخشین ان اقتل، کیا تمہیں یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ ما کنت افعل ذلك انشاءاللہ، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا انشاءاللہ. یعنی تم کیا سمجھتی ہو کہ جس استاد کامل نے ہماری تربیت فرمائی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہماری ایسی تربیت فرمائی ہے کہ ہم عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھائیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے تو ہمیں عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے. تو تم یہ توقع بھی نہ کرنا کہ میں ایک معصوم بچے کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا. میں جانتا ہوں مجھے پھانسی دینے والی ہے، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ مجھے قتل کے ارادے سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد حدود حرم سے باہر لے کے جا کے قتل کر دو گے، لیکن میں اتنا کمظرف نہیں ہوں کہ ایک چھوٹے سے بچے پر اپنے ہاتھ صاف کروں. تو بی بی زینب کہتی ہیں، زینب بنت حارث، کہ واللہ ما رأیتو، میں نے خدا کی قسم کبھی کوئی قیدی نہیں دیکھا جو اتنا اچھا ہو جتنے خبیب تھے. آپ نے اولیاء اللہ کی کرامتوں کے واقعے تو سنے ہوں گے، اب صحابی رسول کی کرامت کا واقعہ بھی سنیے، کیونکہ صحابی بہرحال ایک عام ولی سے اونچے درجے رکھتا ہے. نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابی کا ہوتا ہے، پھر عام اولیاء ہوتے ہیں. تو ولی کتنا بڑا ہو جائے لیکن صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور صحابی کتنا بلند ہو جائے نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو یہ درجات ہیں جو اللہ نے مقرر کیے رکھے ہیں. ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ مکے میں جن دنوں انہیں قید کیا گیا تھا
اور سارے مکے میں کہیں انگور نہیں ملتے تھے، طائف میں بھی انگور نہیں اگے ہوئے تھے۔ تو راوی کہتی ہیں، بی بی زینب کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے ان کے کمرے میں دیکھا کہ ان کے آگے انگور کا انسان کے سر برابر خوشہ رکھا ہے، یعنی اتنے زیادہ انگور رکھے تھے، کوئی ایک آدھ دو انگور بھی نہیں تھے کہ کہیں سے اٹھا لیے ہوں، انگور کا خوشہ رکھا تھا، اور مکے میں کہیں اس پھل کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور حد تو یہ ہے کہ خبیب خود لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جا کر بھی نہیں لا سکتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ رزق ان کے پاس محض اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پھر اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ آپ نے بی بی مریم کا قرآن میں بھی واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک دن حضرت زکریا بی بی مریم کے پاس آئے تو دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس وہ پھل رکھے ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے۔ تو بی بی مریم سے کہا کہ انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ کدھر سے آیا؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاس سے آیا ہے، وہ تو دینے پر قادر ہے، یہ تو ہم مجبور ہیں، موسموں کے مجبور ہیں کہ موسموں کا انتظار کرتے ہیں پھر پھل ملے گا۔ اللہ کو تو کوئی مجبوری نہیں، وہ تو قادر مطلق ہے، کن فیکون ہے اس کے پاس۔ تو جب قتل کے لیے حضرت خبیب کو حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر لے گئے تو حضرت خبیب نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو لوگوں نے اجازت دے دی، آپ نے 2 رکعت نماز اطمینان سے ادا فرمائی، اور پھر مشرکین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے اس خیال سے نماز کو زیادہ طویل نہیں کیا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ محمد مصطفیٰ کا صحابی موت سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ یا اللہ ان کی تعداد کو کم کر دے، ان کو منتشر کر کے ہلاک کر دے، اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ پھر ان لوگوں نے حضرت خبیب کو نیزے مار مار کے شہید کر دیا، اور بعض روایتوں میں پھانسی پہ لٹکا کے شہید کر دیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ بن عتبہ اپنے مغازی میں لکھتے ہیں کہ حضرت زید اور حضرت خبیب کو ایک ہی روز شہید کیا گیا۔ اس روز رحمت دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، وَعَلَيْكُمَا او علیک السلام خبیب قتلہ قریش، کہ تم دونوں پر، یا اے خبیب تجھ پر سلام ہو، خبیب کو قریش نے قتل کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کو بروقت اس بات پہ مطلع فرمایا اور آپ نے لوگوں کو اطلاع دی۔ تو بہرحال یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی شہید کر دیا گیا، اور جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی کے تخت پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے پاؤں رسی سے جکڑ دیے گئے، اس وقت آپ نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا عرض کی کہ اللہم قد بلغنا رسالت رسولک فبلغہ الغداة ما یصنع بنا، یا اللہ ہم نے تیرے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تو اے اللہ جو کچھ یہ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس کی اطلاع اپنے حبیب کو پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول کو وہ بات کہی کیونکہ اللہ نے پیغام پہنچا دیا تھا کہ وَعَلَيْكُمَا او عَلَيْكَ السَّلَامُ خُبَيْبٌ قَتْلَهُ قُرَيْشٌ، کہ تم دونوں پر، یا اے خبیب تجھ پر سلام ہو، خبیب کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ صحابی کی کرامت تھی کہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو پہنچا دیا بصورت پیغام محمد مصطفیٰ تک، اور یہ محمد مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ انہوں نے وہ بات صحابہ کرام کو بتائی جو سب کے لیے اس وقت ایک چھپی ہوئی بات تھی، انہوں نے اس پر مطلع فرمایا، اور وہ بات جو کئی 100 میل دور پیش آئی تھی۔ بہرحال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صحابی شہید کر دیا گیا۔ اور یہ جو سنت آج بھی قائم ہے کہ لوگ جب انہیں یقین ہو جائے کہ قتل کیے جائیں گے یا سزا دیے جائیں گے تو وہ اس سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سنت کی ابتدا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، لیکن افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون توڑتے ہیں اور پھر سزا دیے جاتے ہیں وہ بھی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ تو وہی بات ہوگی جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو کہ آدھی بات مانتے ہو اور آدھی نہیں مانتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا ہے
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. عجیب بات ہے کہ بعض بات تو مان لیتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو. جو تمہاری مرضی کی بات ہے وہ تو مان لیتے ہو اور جو تمہاری مرضی کی بات نہیں اس سے کفر کرتے ہو. تو جو ایسا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی خراب کریں گے اور اس کو آخرت میں بھی شدید عذاب دیں گے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. تم ظاہر کچھ کرتے پھرو، وہ ہے جس کو سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم تو وہ ہیں کہ علیم بذات الصدور، کہ تمہارے دل کی تہوں میں بھی اگر کوئی بات چھپی ہو نا، تمہاری ذات کے اندر بھی کوئی بات چھپی ہو، تمہاری جینز کے اندر بھی کوئی بات چھپی ہو، وہ بھی ہم کو پتا ہے کہ تم ایسا ہی سوچو گے، کیونکہ تمہاری یہ فطرت ہے، ہم تو وہ بھی جانتے ہیں. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے ایک لکڑی پر آپ کو لٹکا دیا. آپ کافی عرصے اس لکڑی کے ساتھ لٹکتے رہے، اور جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تو کفار نے ان سے بھی وہی مذاق کیا جو ابو سفیان نے حضرت زید سے کیا تھا. کفار نے حضرت خبیب کو کہا کہ اتحب ان محمد مکانک، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ آج محمد مصطفیٰ تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوتے؟ تو حضرت خبیب نے جب ان کی یہ بات سنی تو لرز اٹھے اور ان بے خبر لوگوں سے کہا کہ لا واللہ العظیم وما احب ان یفدینی بشوکت یشاکها فی قدمہ، ہرگز نہیں، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدا کی قسم یہ بات مجھے پسند نہیں کہ میں اپنی جان بخشی کے لیے آقا کو یہاں پر لا کے کھڑا کر دوں. ارے تم تو یہ بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی قبول نہیں کہ اپنی جان بخشی کے بدلے میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. خیر حضرت خبیب کی یہ بات ان کی سمجھ میں تو آئی نہیں. وہ قہقہہ لگا کے ان کا مذاق اڑانے لگے کہ عجیب دیوانہ ہے، عجیب بہکی باتیں کر رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا، پھر نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑ کی اور ان کے جسم میں اطہر کو گھائل کر دیا. اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور آپ کرامت سنیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے. جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان کی لاش کو انہوں نے سولی پر لٹکا ہوا چھوڑ دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ جاؤ اور وہ لاش اتار کر کے مدینے لے آؤ. تو جب یہ دونوں رات میں تنیم پہنچے تو دیکھا کہ 40 آدمی اس لاش کا پہرا دینے کے لیے مامور ہیں. ان کو پتا تھا کہ مسلمان جس کو لینے کے لیے آئیں گے. اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے ان لوگوں کو غافل پا کر لاش کو سولی پر سے اتار کر گھوڑے پہ رکھا. تو لاش اس طرح تر و تازہ تھی کہ گویا ابھی ان کی روح پرواز کی ہے جسم سے، حالانکہ اس بات کو 40 دن گزر گئے تھے. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں ہے کہ کفار جب حضرت خبیب کو قتل کر چکے تو ان کا چہرہ قبلہ رخ تھا، اس کو قبلے سے پھیر دیا، چہرہ پھر قبلہ رخ ہو گیا. بارہا ایسا ہی کیا، بلا آخر عاجز ہو کر چھوڑ دیا. تو مشرکین کی جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ لاش گم ہے تو ہر طرف تلاش میں گھوڑے دوڑانے شروع کیے، بندے دوڑانے شروع کیے، اور بلا آخر حضرت زبیر اور حضرت مقداد ان کو نظر آ گئے. تو حضرت زبیر نے لاش کو اتار کر زمین پر رکھا تو فوراً زمین میں لاش شق ہو گئی اور لاش کو زمین نگل گئی. اور کسی کو نہیں پتا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کدھر گئے. یعنی اللہ نے اپنے نبی کے اس صحابی کی لاش کو بھی محفوظ رکھا کہ اس کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہ کی جائے. یہ حضرت خبیب کی ایک کرامت تھی، اس لیے حضرت خبیب کو بلی العبد کہا گیا، یعنی وہ جس کی لاش کو زمین نگل گئی. اب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی طرف آتے ہیں، اور اب ان کی کرامت کا واقعہ سنیے. اس سے پہلے میں غزوہ احد جو ایک ریکیپ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کے جو فلیگ بیرر تھے، جو ان کے علم بردار تھے، جن کے پاس لوائے مشرکین تھا، وہ طلحہ بن ابی طلحہ، یہ بنی عبد الدار سے تھے.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کے اس کو گرایا۔ اس کے بعد اس کے بھائی ابو شیبہ جس کا نام عثمان بن ابی طلحہ تھا، اس نے جھنڈا اٹھا لیا، تو اس کا کام تمام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اس کے بعد ان کا تیسرا بھائی جو کہ جس کا نام ابو سعد بن ابو طلحہ تھا، اس نے آگے جھنڈا پکڑ لیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی کمان میں تیر رکھا اور طاق کے جو نشانہ لگایا تو وہ اس کے گلے کے پار ہو گیا۔ جب بھائی سارے ختم ہو گئے تو طلحہ کا جو بیٹا تھا اس نے آگے بڑھ کے جھنڈا پکڑا، جس کا نام تھا مصافع بن طلحہ، اور اس کا کام تمام حضرت عاصم بن ثابت بن ابی اقلح نے اپنے تیر کا نشانہ لگا کے کیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ان کا بھائی یعنی مصافع بن ابی طلحہ کا جو بھائی تھا جس کا نام تھا حارث بن ابی طلحہ، تو اس نے اپنی قوم کا جھنڈا پکڑ لیا، تو حضرت عاصم بن ثابت نے اپنا تیر جو ہے وہ اس کے بھی گلے کے آر پار کیا اور اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ جب یہ گرا تو اس کی ماں سلافہ بنت سعد اس کو پتہ چلا تو وہ دوڑی دوڑی آئی اور اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا کہ بیٹے یہ تیرا حال کس نے کیا؟ تو اس نے کہا میں اسے جانتا تو نہیں، لیکن جب اس نے مجھے تیر مارا تو اس کی زبان سے یہ فقرہ نکلا جو میں نے سنا۔ اس نے کہا خذھا، یہ لے میرا تیر، وانا ابن اقلح، اور میں اقلح کا بیٹا ہوں۔ تو سلافہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے عاصم بن ثابت کا سر میرے قبضے میں دیا تو اس کے سر میں شراب بھر کے پیوں گی، اور جو شخص عاصم کو پکڑ کر میرے پاس لائے گا میں اس کو 100 اونٹ بطور انعام دوں گی۔ تو جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور یہ خبر قبیلہ حذیل کے کچھ لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ چلو ہم چلتے ہیں اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو کاٹ کر اپنا انعام لے کر آتے ہیں۔ تو اس نیت سے وہ نکلے، اور جیسا کہ میں نے اس لیکچر کے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے 2 دعائیں کی تھی اپنی شہادت سے قبل۔ ایک تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو اس بارے میں خبر کر دے، اور دوسری تو یہ تھی کہ اللہ میری لاش کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا۔ تو اللہ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ جب یہ لوگ حضرت عاصم کا سر کاٹنے کے لیے وہاں پہنچے تو اللہ نے زنبوروں یعنی بھیڑ جو ہوتی ہے نا اس یا شہد کی مکھی یا اس کو واسپ کہہ لیں آپ، تو بہرحال ان کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری لاش کو گھیر لیا۔ تو جو کافر اس کے قریب آنا چاہے وہ آ نہ سکے، جو کافر قریب آئے وہ آ نہ سکے۔ تو اب یہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب سر کاٹے تو کیسے کاٹے؟ تو اس وقت یہ کہہ کر علیحدہ ہو گئے کہ جب شام کے وقت یہ زنبوریں دفع ہو جائیں گی تو ہم ان کا سر کاٹ لیں گے۔ تو مگر جب رات ہوئی تو چونکہ یہ جو ہے نا مقام رجیع، جیسا کہ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں، یہ ایک پانی کا چشمہ تھا اور اس کے ساتھ ہی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ نے رات میں جو سیلاب بھیجا تو وہ اس لاش کو بہا لے گیا اور ان کی لاش جو ہے وہ پانی میں چلی گئی۔ تو اللہ نے اس طرح اپنے بندے کی لاش کو محفوظ رکھا، اور جب وہ لاش لینے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نہ وہاں کوئی لاش ہے نہ کوئی نشان ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ پھر ناکام ہی واپس لوٹے۔ تو یہ وہ چند باتیں تھیں جو اس ضمن میں پیش آئیں، اور یہ اللہ کی طرف سے کرامتیں تھیں جو اس نے صحابہ کرام کو عطا فرمائیں۔ تو اللہ تو ہر کام کرنے پہ قادر ہے، ان کے آگے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور پھر اللہ سے مانگ کر مطمئن ہو جائیں اور صرف اسی سے مانگیں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کچھ اور واقعات کو ذکر کریں گے۔ وما علينا إلا البلاغ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمين